حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کی خدمات میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، یعنی امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من دعی فلم یجب فقد عصی اللہ ورسولہ، جسے دعوت دی گئی اور اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر کوئی مومن بھائی تمہیں پیار اور محبت سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو پہلے قبول کرو اور دعوت پر پہنچ کر اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی مجبوری حائل ہو گئی تو اپنے بھائی سے کہہ دو کہ یہ مجبوری ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کی دعوت پر حاضر نہیں ہو سکتا، مگر آپ کی دعوت کو میں دل سے قبول کرتا ہوں۔ یہ اخلاق، یہ جو دعوت دی جاتی ہے یہ بس محبت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اسے اپنا مہمان بناتے ہیں۔ ایک تو وہ مہمان ہوتا ہے جو ضرورت کی وجہ سے مہمان بن جاتا ہے، مثلاً ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست کسی بستی میں رہتا ہے، یوں سمجھیے کہ کوئی بامبے میں رہتا ہے، وہ مدراس آ گیا، اب اس کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے گھر پہ رہے گا، ہم اسے بلائیں گے، اپنے گھر پہ رکھیں گے 2 دن 3 دن، تو وہ مہمان بنا ہے ہماری دعوت پر نہیں، اس کی ضرورت کی وجہ سے۔ اگر وہ چاہے تو باہر بھی رہ سکتا ہے، مگر ہم اس سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، ہم یہاں پر ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے پاس رہو، تو وہ بھی ایک مہمان ہے۔ اور ایک مہمان وہ ہے کہ ہم نے اسے دعوت دی اور کہا کہ ہمارے گھر آؤ، تو دعوت دینا، دعوت قبول کرنا، اس سنت کو قائم کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے فاتحہ کے طریقے کو رائج کیا۔ فاتحہ 11ویں کے نام سے دعوت، چھٹی کے نام سے دعوت، 22ویں کے نام سے دعوت، اور دیگر طریقے بھی ہیں دعوت دینے کے۔ سحری پہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، افطار پہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، یا بچہ قرآن ختم کر دیا اس خوشی میں دعوت دی جاتی ہے۔ بہرحال دعوت دینا، دعوت قبول کرنا دونوں سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو دعوت دی گئی اگر وہ کہے کہ میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا، کوئی وجہ ہو تو بات الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دعوت دینے والا جو تمہارا میزبان ہے اس کے اندر ایسی چیز نظر آئی جو آپ کو پسند نہیں ہے، وہ تکبرانہ انداز میں بلا رہا ہے، یا دعوت دے کر آپ کے سامنے ناجائز حرکتیں کرے گا، اس کی دعوت میں شراب پلائی جا رہی ہے، اس کی دعوت میں بے حجاب عورتوں کو ناچنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو ایسی بری باتیں ہوں تو آپ اس دعوت کا ضرور انکار کر سکتے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے
تو صرف سستی کی وجہ سے دعوت کا انکار مت کیجیے۔ جب دعوت قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے تو دعوت کے لیے آپ جو چل کر جائیں گے، آپ جو اپنا وقت لگائیں گے، یہ سارا وقت آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب اسی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ومن دخل علی غیر دعوہ، اور جو دعوت کے بغیر پہنچ گیا، دعوت نہیں دی گئی، گھس گیا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، ویسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دخل سارقا، وہ چور بن کر گھسا، وخرج مغیرہ، اور لٹیرا بن کے نکلا ہے۔ دعوت کے بغیر کسی کے ہاں دعوت چل رہی ہے، اگر ہم کو دعوت نہیں دی گئی تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، ہرگز جانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو دعوت دی جاتی ہے، مثلا مجھے دعوت دی گئی کہ آپ آئیے، اب میں میرے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کے پہنچ جاتا ہوں اور میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ چلو دعوت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر 4 آدمیوں کو لے جانا میں ضروری سمجھتا ہوں اور میزبان بلانے والا وہ میرا خاص دوست ہے تو ضروری ہے کہ میں اسے پہلے ہی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو میں میرے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کر آؤں، اگر آپ اجازت دیں۔ اگر آپ اجازت نہ دیں گے تو مجھے کچھ برا نہیں لگے گا، صاف صاف کہہ دینا چاہیے، اجازت ملنے کے بعد ہی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ تو جو لوگ دعوت میں گھس جاتے ہیں، ایسے چند لوگوں کی عادت ہے کہ بعض لوگ عاشق ہوتے ہیں، بریانی کے عاشق ہوتے ہیں، جہاں بریانی پکی سیدھے بن سور کر چلے جاتے ہیں۔ خصوصاً نکاح کی محفلوں میں یہ برائی بہت ہوتی ہے کہ اچانک ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہے، بڑا بے تکلف ہو کے کھاتا ہے، بلکہ وہاں پر جو لوگ انتظام کرتے ہیں انہیں اشارہ کر کے بلاتا ہے کہ گوشت رکھو، وہ رکھو، خیال کرو۔ دولہے والے سمجھتے کہ دلہن کا خاص آدمی ہے، دلہن والے سمجھتے کہ دولہے کا خاص آدمی ہے، تو بس اسی تردد میں رہتے، وہ کھا پی کر چلے جاتے اور کہیں کہیں یہ چیز باہر آ جاتی۔ دولہے والے دلہن والے دونوں کو شبہ ہو جاتا، تو کبھی دولہا کا بھائی دلہن کے بھائی سے پوچھتا، وہ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے رشتہ دار کا؟ نہیں بھائی، ہم نے معلوم نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں کرنے، میرے بھی رشتہ دار ہے نا۔ ایسا زور دکھاتا آ کر، بھائی تم کون، اٹھو نکلو یہاں سے، بولے۔ تب کیا دعوت دے کر ایسا کرتے؟ انہوں دعوت دی ہے، انہوں دعوت دی ہے، کچھ نہ کچھ بولتا، کیونکہ وہ بے عزت ہونے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ پھر آخر لوگ بولتے بھائی کھانے پہ بڑھ گیا، چھوڑو اس کو، کھانے پہ بڑھ گیا لیکن اس کی حیثیت کیا ہے معلوم؟ چور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دخل سارقا، وہ چور بن کر گھسا اور کھا پی کر نکلا تو اتنی غذا وہ کھایا نہیں، دوسرے کی چیز لوٹ کر آیا ہے۔ وخرج مغیرہ، کیسا نکلا؟ لٹیرا بن کر نکلا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغام دیے، اگر دعوت ملے تو ضرور جاؤ، دعوت نہ ملے تو ہرگز نہ جاؤ۔ یہ پیغام اس میں ہم کو دیا گیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلم اذا لقی اخاہ، یقیناً مسلمان جب اپنے بھائی سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، فاخذ بیدہ، پھر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی مصافحہ کرتا ہے۔ ہاتھ پکڑے بغیر تو مصافحہ نہیں ہوتا، تو ان کا ہاتھ وہ، اس کا ہاتھ یہ، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے۔ تحاتت عنہما ذنوبہما،
تو ان دونوں کے گناہ گرنے لگتے ہیں۔ مصافحے کے اندر کیا فضیلت ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ دو مومن ملے تو خدا کو ایسی خوشی ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کے گناہ جھڑتے، دونوں، جناب رشید جناب حمید دونوں کی ملاقات ہوئی تو رشید صاحب کے گناہ بھی جھڑے، حمید صاحب کے گناہ بھی جھڑے۔ کیسے جھڑتے ہیں؟ کما یتحات الورق عن الشجر الیابسہ فی یوم ریح عاصف۔ تیز ہوا کسی دن چلے، آندھی چلنے کے دن سو کے درختوں کے پتے جس طرح تیزی سے جھڑتے ہیں، اس طرح ٹپ 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 تمہارے گناہ بھی ہاتھوں سے جھڑتے جب تم مصافحہ کرتے ہو۔ اسی لیے مصافحہ کرنے میں کنجوسی کی ضرورت نہیں، جب جب موقع ملا مصافحہ کر لو، مگر مصافحے کو ایک دم کھیل مذاق بنانا بھی بیکار ہے۔ بیٹھے بیٹھے 10 بار مصافحہ کرنا، ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جب ملاقات، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لقیا، جب ملاقات ہو۔ ملاقات کب ہوتی ہے؟ کچھ تو جدائی ہونا، باہر جا کر آئے تو ہی ملاقات ہوگی۔ ایک ہی محفل میں بیٹھ کر مصافحہ کیا، پھر 1-2 سیکنڈ کے بعد پھر مصافحہ کیا، پھر 2 سیکنڈ کے بعد پھر تو یہ بیکار ہے، کہ یہ ملاقات نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ بیٹھیں۔ ملاقات کب؟ ملاقات جدائی کے بعد ہوتی ہے، اور وہ جدائی 2-3 منٹ کے لیے بھی صحیح۔ مسجد میں تھے، باہر نکلے تو باہر ملاقات ہوئی، مصافحہ کرو۔ پھر وہ ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، 10 منٹ کے بعد کسی جگہ پھر دونوں ملاقات کریں، پھر مصافحہ کرو۔ تو جب جب ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے تو دونوں کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔ 2 آدمی مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کا ایک ہی درجہ ہے، یہ بھی مصافحہ کرنے والا، وہ بھی مصافحہ کرنے والا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے جھڑنے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ تیز ہوا چلنے کے موقع پر سو کے درختوں سے پتے جس طرح جھڑتے ہیں، اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے۔ وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، اگر اسے گناہ نہ ہو تو بھی اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ مغفرت بڑی چیز ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کا زبد، جھاگ جو سمندر میں ابال آتا ہے، یہ جو جھاگ ہے اس کی مقدار کوئی بتا نہیں سکتا۔ اتنے زیادہ گناہ ہوں تب بھی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی یہ حدیث ختم ہوئی اور دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم، امام بخاری دونوں نے روایت کیا۔ جب دونوں کسی حدیث کو روایت کر دیتے ہیں تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ، متفقن علیہ حدیث ہے۔ اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ، جب تم میں سے کوئی ولیمے کو بلایا جائے، فلیاتھا، اسے چاہیے کہ ولیمے کو آئے۔ ولیمہ کیا ہے؟ ولیمے کا لغوی معنی کوئی بھی دعوت ولیمہ ہے، مگر اصطلاحی معنی ولیمہ اس دعوت کو کہتے ہیں جو نکاح کے بعد شب زفاف گزرنے کے بعد، شب زفاف
یعنی ایک رات گزرے دولہا دلہن پر، اور دولہا دلہن میں تنہائی ہو، جسے فقہ کی زبان میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ میاں بیوی کی وہ تنہائی جس میں رب کے سوا کوئی نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، شوہر رہے بیوی رہے کمرے میں یا گھر میں، ان دو کے سوا کوئی آدمی وہاں موجود نہ ہو، تو ایسی خلوت کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو اس کے بعد جو دعوت ہوتی ہے وہ ہے ولیمہ۔ مگر آج کے دور میں ہر چیز نئی ہو رہی ہے، تو ولیمے کا طریقہ بھی ایک نیا شروع کیا ہے لوگوں نے۔ پہلے لوگ کہتے تھے جھٹ منگنی پٹ بیا، اب جھٹ نکاح پٹ ولیمہ، عصر کے بعد نکاح، مغرب کے بعد ولیمہ۔ مگر دولہا آتے آتے سورج کہتا میں انتظار نہیں کرتا، چلے جاتا، مغرب کا وقت آ جاتا، مغرب کے بعد نکاح ہوتا، 7:30 کو نکاح ہوتا، اور 7:30 ہی کو دعوت بھی شروع ہو جاتی۔ ابھی دولہا اپنی دلہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ولیمے کی دعوت شروع ہو گئی۔ اور آج کل دعوتوں کا معاملہ میوزیکل چیئر کا ہو گیا ہے۔ میوزیکل چیئر میں چیئر کو پکڑ کے کھڑے رہتے، ہٹتے ہی دوسرا بیٹھنے، اس طرح لوگ کھڑے رہتے، پہلے جا کے بیٹھ جاتے لوگ، پھر دوسری ٹیم آتی ان کے پیچھے کھڑے رہتے، کھڑ کر دیکھتے رہتے، دعا کرتے رہتے، اے اللہ جلدی اس کا پیٹ بھر دے، جلدی اس کا پیٹ بھر دے، اٹھا تو میں بیٹھوں گا، اٹھا تو میں بیٹھوں گا۔ تو اس کے ایک ایک نوالے کو کاؤنٹ کرتے رہتا، دل ہی دل میں سوچتا کتنا کھائیں گا ہے، کتنا کھائیں گا ہے۔ تو آج کل دعوتوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ انتظار میں رہتے تو میزبان آ کے بلاتا ہوں کہ بھائی جگہ خالی ہے، آئیے آئیے۔ تو آج جگہ خالی سوچتے رہیں گے تو ہمارا پیٹ خالی ہی رہے گا۔ تو یہاں دعا ختم ہونے کے پہلے وہاں ہاؤس فل ہو جاتا، یعنی دعوت کی جو جگہ ہے وہ بالکل بھر جاتی۔ اب نکاح پڑھانے والے جو قاضی صاحب رہتے، نکاح ہوتی اسے ان کو وہ جو دولہے کا باپ رہتا، بھائی رہتا، یہ حضرت چلیے کھینچ کر لے گئے، تو وہاں حضرت کو بٹھانے کی جگہ نہیں رہتی، کیونکہ ہاں اللہم الف بینہما پڑھتے ہی سیڑھیوں پہ چڑھ کے لوگ فرسٹ فلور میں جہاں جگہ ہے رہے کھانے کی وہاں بڑھ آتے۔ اب وہ جو انتظام کرنے والے رہتے بیچارے، وہ لوگ سمجھتے کہ اب دعوت شروع کرنا ہے، تو یہاں دعا ختم ہوتی، آدھی دعوت ہو جاتی وہاں پر۔ تو آج کل ایسا معاملہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ولیمے کو دوسرے دن رکھیں زیادہ بہتر، بلکہ وہی ولیمہ ہے۔ یہ جو ولیمہ ہے اس کو میں کہتا ہوں سنت کا ولیمہ نہیں، سہولت کا ولیمہ۔ پھر کہتے خرچ بچانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ کیا خرچ بچاتے ہیں؟ ایک بسکٹ آیا تھا 50-50 اس کا نام، اس میں یہ لوگ 50-50 بولتے ہیں۔ کیا بھائی دلہن والے 50 دو، تب دلہن والے اگر تمہارے ولیمے کی دعوت میں شامل ہو گئے تو پھر دولہے کی دعوت کہاں ہو؟ دلہن والے 50% دے دیے تو ان کو تو کھلایا ہی نہیں۔ ولیمے کا خرچ اگر 5 لاکھ ہوتا ہے تو 2.5 لاکھ لے لیتا، دلہن والوں سے لے لیا تو 2.5 لاکھ میں دلہن کے لوگ کتنا کھائیں گے؟ 1.5 لاکھ کا کھائیں گے، تو باقی 1 لاکھ ان کا تو کھا لیا، اب تو ولیمہ کیا کرا ہے؟ یہ 50-50 کا معاملہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ بیماری شروع ہوئی بنگلور سے، پھر آئی آمبور، وانم بڑی ہوتے مدراس میں اب گھس گئی۔ اب گھس جا کر بولتے وہ زمانہ گیا حضرت، بس کیا ایک دن نکاح رکھو، دوسرے دن ولیمہ رکھو، بستی کو جانا لوگ۔ بولا بستی کو جانے والے جانے دو، تمہاری بستی تو اجڑ گئی نہیں نا، یہاں بھی کھانے والے ہی، یہاں کے لوگوں کو کھلاؤ، محلے کے لوگوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ۔ بستی والے آ کر گئے تو جانے دو، نہیں کھانا ہی ضروری ہے بستی والوں کو، تو نکاح کے دن آنے کی ضرورت نہیں، ولیمے کے دن آ کر کھا لے کر جانے دو۔
نکاح کے موقع پر محلے کے لوگ، قریبی رشتہ دار، وہ لوگ بیٹھیں گے، دعا کر لیں گے، بس ہے، اور دوسرے دن ولیمہ رکھو۔ جن کو کھانا ضروری ہے ولیمے کو آگے کھا کے چلے جاتے۔ تو راستے تو کئی ہیں، مگر یہ ایک ہی دن میں ختم کر دینا تو ولیمہ، وہ ولیمہ مسنونہ، یہ کہاں ادا ہو؟ ولیمہ جو ہے نکاح کی خوشی میں، نکاح، عقد نکاح کو ہی نکاح نہیں کہتے، ہم بستری کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ نکاح ینکحو، ہم بستری کو بھی کہتے ہیں نکاح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ ایک خوشی کا موقع ہے۔ ولیمے میں جو دعوت دی جاتی ہے وہ خوشی کی دعوت ہے۔ دولہا دلہن میں ملن ہو گیا، اب نکاح پکا ہو گیا۔ ہم بستری کے بعد ہی نکاح پکا ہوتا ہے، ہم بستری کے پہلے نکاح ہوتا ہے، مگر پھر بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح ہونے کے بعد خلوت کے پہلے طلاق دے دے تو آدھا مہر ہی واجب ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر۔ خدا نخواستہ ولیمے کی دعوت کرا دیا، مغرب کے بعد نکاح ہوا، ولیمے کی دعوت بھی ہو گئی، بیوی سے خلوت نہیں ہوئی، کسی وجہ سے گڑبڑ ہوئی، طلاق دے دیا، تو اب آدھا مہر دے گا۔ مہر آدھا ہوگا مگر ولیمہ بھی ہو گیا۔ تو جب تک خلوت صحیحہ نہ ہو اس وقت تک ولیمہ نہ رہنا چاہیے۔ بعض روایتیں پیش کی جاتی ہیں، وہ ضرورت کے وقت پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، مگر عموماً آج تک مسلمانوں کا عرف و رواج یہی ہے کہ نکاح کے دوسرے دن، یعنی شب زفاف، تنہائی کی رات گزرنے کے بعد چند سالوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 سال سے یہ نیا طریقہ شروع ہوا، نکاح ولیمہ۔ میں لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی ایک آسان طریقہ ہے۔ ینوی لکھنے کے بجائے آپ کیا لکھ دو، ینوی، منگنی، ظہر کے بعد منگنی، عصر کے بعد نکاح، مغرب کے بعد ولیمہ۔ تو منگنی کی دعوت بھی، وہ بھی تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ولیمے کا جب ذکر آ گیا، اور وہ بڑے فخر سے بولتے ہیں، حضرت ہمیں وہ الگ الگ رکھتے ہیں نا، وہ نخرے نہیں ہمارے پاس، ہمیں دونوں ملا کر رکھتے ہیں۔ دونوں ملا کر کیسا رکھتے ہیں تم؟ یہ کس دن تم روزہ بھی رکھ لو، اسی دن عید بھی منا لو، کرتے کیا تم بھلا؟ عید الگ دن مناتے، روزہ الگ دن، روزہ بھی اس دن رکھنا، اسی دن عید بھی منا لینا، ہوگا کیا؟ نہیں ہوتا۔ یہ کیسا ہو جاتا؟ اس میں سہولت ہے۔ تو تمہارے پاس سنت کی اہمیت نہیں ہے، سہولت کی اہمیت ہے۔ تو یہ جو سبب بتاتے ہیں بستی والے جانے جہاتے ہیں، تو جانے دو بھائی، ان کو رکھنا یہ کرنا، وہ ضرورت ہے نا کہ اللہ تم پر فرض کیا، بستی سے لوگوں کو بلا کر کرایہ دے کر ان کو رکھو، ان کو دعوت ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ تم بولو ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، یا صرف ولیمے کی دعوت دے دو، نکاح کی دعوت ہی مت دو۔ نکاح کے لیے 2 گواہ موجود ہوں تو نکاح ہو جاتا، تو کئی لوگ تو آ ہی جائیں گے، دوسری بستی کے لوگ نہیں آئیں گے، آپ کی بستی کے لوگ تو آ جائیں گے، تو ہو جائے گا نکاح۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کی راہ پر چلا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين